اگر رشد و ہدایت والے لوگ دیکھنے ہیں تو یہ مکہ کی دھرتی والے اور ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اگر جہان بھر میں کامیاب لوگوں کو دیکھنا ہے تو یہ مکہ کی دھرتی کے لوگ ہیں۔ اولئک هم المتقون، اگر رب کے نزدیک متقی اور پرہیزگار لوگوں کی فہرست دیکھنی ہے تو یہ مکہ کی دھرتی کے لوگ ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن دیکھنے ہیں تو یہ عرب کی دھرتی پہ بسنے والے لوگ ہیں۔ اور اسی طریقے سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اگر ان لوگوں کو دیکھنا ہے جن سے رب نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا اور وہ رب سے راضی ہو گئے تو یہی عرب کی دھرتی والے لوگ ہیں۔ اگر یہ دیکھنا ہے کہ کنہیں جہنم سے دور کر دیا گیا ہے تو انہا مبعدون، انہی مکہ کے لوگوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے حبشہ اور مدینہ کے لوگوں کو دیکھیں کہ جنہیں رب تعالی نے جہنم کی آگ سے دور کر دیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ کہ انہیں زمین کے ذرے کے مرتبے سے ہٹا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا، بیچ میں وہ راز کیا تھا جس راز سے ان کو یہ مرتبہ اور مقام ملا ہے، یہی راز میں اور آپ سمجھ لیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزار لیں تو آج ہم بھی ذلتوں سے نکل سکتے ہیں، آج ہم بھی پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں، آج ہم بھی آپس کی لڑائیاں اور جھگڑوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے نکل سکتے ہیں۔ اب وہ راز کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت بینہ کو دیکھیے، فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ پیغمبر علیہ السلام کا مرتبہ تمہارے نزدیک اتنا بلند ہونا چاہیے کہ تمہاری اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر تمہارے پیغمبر کا مرتبہ تمہارے نزدیک ہونا چاہیے۔ اسی کا ترجمہ، اسی کی تفسیر آقا علیہ السلام کے اس فرمان مبارک سے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اپنے والدین، اپنی اولاد اور کائنات کے ہر ایک انسان سے بڑھ کر کے محبت نہیں کرتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں بن سکتا۔ تو پہلا کام آقا علیہ السلام سے محبت کرنا۔ دوسرا کام فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا، اللہ کے نبی جس چیز کا حکم دے دے اس چیز کو اختیار کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لے کر کے آ جاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے جن جن احکامات کا اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا تو فرمایا کہ ما آتاکم الرسول، اللہ کے نبی جو جو چیز تمہیں بتائیں اس پر عمل کر لو۔ تیسرا کام فرمایا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں اس سے رک جاؤ، اس سے ہٹ جاؤ تو تمہاری زندگی عزت والی زندگی بنے گی، مرتبے اور مقام والی زندگی بنے گی۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دوسرا آپ نے جس چیز کا حکم دیا اس پہ عمل، تیسرا جس چیز سے آپ نے منع فرمایا اس سے رکنا۔ یہ تین چیزیں ہیں، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ان پہ عمل کیا تو رب تعالیٰ نے انہیں زمین کے ذرات سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں تک اتنا بلند کر دیا کہ اب آسمان بھی ان پہ رش کرتا نظر آتا ہے۔ ان اصحاب پیغمبر نے کیسے محبت کی؟ آقا علیہ السلام ایک سفر جہاد پہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک عورت کپڑے میں لپٹی ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ جب اس کو کھولا تو دیکھا ایک معصوم سا بچہ جو چند دنوں کا معصوم پھول ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری صحابیہ، میں میدان جنگ میں جا رہا ہوں جہاں مجھے ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو میرے صحابہ کے شانہ بشانہ ہو کر کے لڑائی کر سکے۔
آپ ایک معصوم پھول کو دے رہی ہے۔ تو وہ عورت عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جانتی ہوں کہ یہ لڑائی نہیں کر سکتا، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، لیکن میری محبت یہ کہتی ہے کہ آپ میرے اس معصوم پھول کو لے جائیے، اگر کوئی تیر آپ کی طرف آ رہا ہوا، کوئی تلوار آپ کی طرف آ رہی ہوئی، تو آپ اس میرے شہزادے کو سامنے ڈھال کے طور پر استعمال کر لیجئے گا۔ آج کوئی ماں ایسی نظر نہیں آتی۔ رب تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا کہ اس طرح پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت ہو۔ اب آپ کے حکم پہ عمل کرنے کی ایک مثال، آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، مسجد میں آپ خطبہ دے رہے ہیں، آپ کے صحابہ کچھ بار سے تشریف لا رہے ہیں، کچھ مسجد کے اندر ہیں، کچھ صحابہ مسجد کے اندر کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجلس، یہاں سامنے کھڑے ہوئے صحابی کو فرمایا بیٹھ جائیے۔ حضرت عبداللہ مسجد کے دروازے کی چوکھٹ پہ ہیں، وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریوں کے ایک باڑے سے گزر رہے ہیں، وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ یہ تو رستہ ہے، یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ ابو درداء یہ تو بکریوں کا باڑا ہے، یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ عرض کی جہاں میرے آقا کی آواز کانوں میں پڑ گئی، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ یہاں سے آگے ذرا برابر بھی اپنے قدم کو حرکت دے سکوں۔ تو یہ جس چیز کا حکم دیا اس چیز سے اس طریقے سے عمل کیا صحابہ نے۔ اور تیسری جس چیز سے منع فرمایا اس کی ایک مثال، آقا علیہ السلام نے اعلان فرما دیا میرے صحابہ یہ سونا میری امت کے مردوں کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اب یہ بات ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہنچی تھی۔ ایک موقع پر وہ ایک جگہ رستے میں کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہیں، آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ان سے مصافحہ ہوتا ہے۔ مصافحے کے دوران وہ سونے کی انگوٹھی جو انہوں نے ہاتھ میں پہنی ہے، آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس سونے کی انگوٹھی کو اتارا اور زمین پر پھینک دیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ تمہارے لیے پہننا منع ہے، آپ اسے لے جائیے، اسے فروخت کر کے اس کی قیمت کو استعمال کر لیجئے، یا اسے لے جائیں اپنے گھر کے زیورات میں استعمال کر لیں۔ وہ صحابی اس انگوٹھی کو وہاں پہ پھینکا پڑا رہنے دیتے ہیں۔ جب وہاں سے جانے لگے تو انگوٹھی نہیں اٹھائی، یوں ہی چل پڑے۔ دوسرے صحابی عرض کرنے لگے اے میرے دوست صحابی یہ انگوٹھی کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ کو پتا ہے کہ اس کی بڑی قیمت ہے؟ تو وہ فرمانے لگے میں بھی جانتا ہوں یہ سونا ہے، اس کی بہت بڑی قیمت ہے، لیکن جس چیز کو میرے آقا علیہ السلام نے میرے جسم سے جدا کر دیا، میں کبھی دوبارہ اپنے ہاتھ کو اس کے قریب تک لے جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتا ہوں۔ تو جس چیز سے منع فرمایا یوں صحابہ رکے، جس چیز کا حکم دیا اس پہ یوں عمل کیا اور یوں محبت کی۔ میرے محترم سامعین یہی تین چیزیں ہیں، آج ہم بھی ان کو اختیار کریں، صرف لفظوں میں نہیں، حقیقی معنوں میں آقا علیہ السلام کی محبت ہو، حقیقی معنوں میں آپ نے جس چیز کا حکم دیا اس پہ عمل ہو، حقیقی معنوں میں آپ نے جس چیز سے منع فرمایا اس سے رک جائیں۔ یہ تین کام ہم کر لیں تو رب تعالیٰ انشاءاللہ یہ دنیا بھی ہماری کامیابی کے ساتھ، قبر کا مرحلہ بھی کامیابی کے ساتھ، اور آخرت میں انشاءاللہ ہمیں سرخروئی عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔